السلام علیکم۔ آج میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں پتہ چلا ہوگا کہ 2-3 دن پہلے جو پاکستان میں نیوز چل رہی ہے کہ ایک میڈیکل کالج ہے جس کی ایک اسٹوڈنٹ نے 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ ایک بچی ہے جس نے سوسائڈ کر لیا ہے۔ وہ اسے سوسائڈ ہی اٹیمپٹ کہیں گے کیونکہ وہ اس کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ بیکاز آف ڈپریشن ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اتنی سی ایج میں بندہ خود پوچھے ایک لڑکی کو کون سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو اسے ڈپریس کر رہی ہیں۔ اس کالج کے نام نہیں لینا چاہوں گی میں بیکاز آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے اس کالج کے بارے میں، وہاں کے بچے خود بتا رہے ہیں۔ ہم اس چیز پہ کیسے مطلب کوئی سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک کس جگہ پہ کھڑا ہے، ہماری ایجوکیشن سسٹم کہاں کھڑی ہے، وہ ہمارے معاشرے کے لوگ، وہ کریم طبقہ جنہوں نے آگے جا کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے جو جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس چیز کے جواب دیں۔ ہمیں پوچھنا چاہیے ان سے کہ وہ بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کی زندگیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان پیرنٹس کا کیا قصور ہے جو اتنا پیسہ لگا کے اس ملک کے لیے کچھ جو ہے کامیاب ترین لوگ، ایک اچھے جو لوگوں کے لیے زندگی میں آگے کام کریں، جو ان کی جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے کام کریں۔ ماں باپ اپنا لاکھوں روپیہ لگا کے اپنے بچوں کو اس جگہ پہ بھیج رہے ہیں جس جگہ پہ ان کی زندگی کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ وہ بچے خود بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے۔ وہ پورا کا پورا فارم میں نے دیکھا ہے، آپ انسٹاگرام پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ جائیں، اتنا کہ وہاں پہ اگر آپ کا بچے کا ٹیسٹ نہیں ٹھیک تو وہ آپ کو گرمی میں بچوں کے فینز آف کر کے، یار اس انسٹیٹیوٹ کا کیا ہی کوئی اسٹینڈرڈ ہوگا کہ جو ڈاکٹرز کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں فیوچر کے وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں اس ملک کو کہاں سے کہاں لے کے جانا ہے، آپ انہیں نیچے بٹھا رہے ہیں، گرم فرش پہ بٹھا رہے ہیں، ان کے بال کاٹ رہے ہیں، بچوں کا ہنسنا منع ہے، بچوں کا بولنا منع ہے، ان کے یونیفارمز کے طریقے، ساری چیزیں انسٹاگرام پہ موجود ہیں، ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں۔ آپ ادھر جائیں، ان چیزوں کو سرچ کریں۔ ہم اس جگہ پہ کہاں کھڑے ہو رہے ہیں؟ ہمیں ہر کسی سے اس بارے میں سوال جواب کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے جو بچے ہیں، جو ماں باپ ہیں، وہ بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں وہاں پہ جی انہیں کہا جاتا ہے کہ جب تک تم مرو گے نہیں، تمہاری موت نہیں واقع ہو رہی، تم چھٹی لینے مت آؤ، تم یہ سب نہ کرو۔ میں خود ایک جو ہے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں اور ماشاءاللہ جو ہے میں نے خود اب یہاں سے گریجویٹ ہو جانا ہے۔ میں چائنا سے MBBS کر رہی ہوں۔ میرے پیرنٹس بھی اتنا پیسہ لگا رہے ہیں جتنا پیسہ وہاں پہ لگ رہا ہے، لیکن یہاں پہ ایک غیر مسلم ممالک میں وہاں کے لوگ جو ہمیں جانتے نہیں، جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کبھی ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایون اگر یہاں پہ کسی بچے کی میڈیکل اس میں سپلی آ جائے، ایٹ لیسٹ 3 دفعہ وہ بچہ پیپر دے سکتا ہے وداؤٹ اینی کاسٹ۔ کسی چیز کی کوئی وہ نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم اپنے ہی بچوں کے ساتھ اپنے ہی ملک میں بیٹھ کے کیا سب کر رہے ہیں، اتنی ہی فیسیں پے کر رہے ہیں، اتنا ہی سب کر رہے ہیں، لیکن اس کا ہمارے کنٹری میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آخر کیوں ایسا؟ کیوں کہ ہمارے ہی ملک میں وہ سب ہر بندہ جو وہ کسی بھی فیلڈ سے ہے وہ انسیف ہے، اور باہر کے ملکوں میں ایون جا کے ہم جیسے لوگ، ہم جیسے طبقے کے لوگ رہنے والے باہر جو ہے نان مسلم کنٹریز میں جا کے بچیاں جیسے میری جیسی بچیاں سیف ہیں۔ آخر کیوں؟ اس بات کا جواب ہمیں کون دے گا اور یہ سب کون کرے گا؟ ان ماں باپ کا یہ لاس کون پے کرے گا؟ اتنے پیسے لگا کے، اتنا سب کچھ لگا کے اپنی اولاد کو کھو دینا، کوئی اس چیز کا جواب انہیں دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ فیکلٹی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ یہ سب غلط کر رہے ہیں۔ میرا صرف اور صرف یہی یہاں پہ موٹو ہے کہ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور کس صدی میں ہم اسے بدلیں گے، کس صدی میں ہم لوگ اس چیز کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور کس صدی میں جا کے ہم اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ ماں باپ کی اولادیں کتنی ضروری ہیں۔ اور مجھے یہ چیز کہنے میں بہت زیادہ شرمندہ ہو رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ ماں باپ اس فیکلٹی کو جس کو وہ جان چکے ہیں، جس ادارے کو وہ جان چکے ہیں کہ وہ یہ سب ہے، اتنا پیسہ لگا کے اپنے بچوں کی زندگیوں کو نہ تباہ کریں۔ خدا را آپ کے بچوں کے فیوچر سے زیادہ بہتر آپ کے بچے ہیں آپ کے لیے۔ ان کا فیوچر آپ کسی بھی صورت، کسی بھی اور طرح سے بنا سکتے ہیں، لیکن اگر ایک دفعہ وہ چلے گئے وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ میری صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں مل کے اس سب چیزوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے، اور ایٹ لیسٹ جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وہاں کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے میرے ماں باپ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، تو جب ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے ہم کہتے ہیں انہیں کوئی پین نہ ہے، ہم نہیں بتا سکتے، وہ چیز شیئر نہیں کر سکتے، لیکن اب ماں باپ کو، اسٹوڈنٹس کو سب چیزیں پتہ ہیں، سب چیزیں سامنے ہیں، کھلی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ بچے بھی اپنے ماں باپ سے کوئی چیز مت چھپائیں، اور ماں باپ بھی جانتے ہوئے ان انسٹیٹیوٹ میں اپنے بچوں کو نہ کروائیں جہاں ان کی زندگی اور موت
جو ہے وہ اساتذہ کے ہاتھ میں ہے اور ان لوگوں کے ہاتھ میں جو انہیں بنانے کے بجائے بگاڑ رہے ہیں. کائنڈلی اس چیز کے خلاف سب آواز اٹھائیں.